السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے نصاب الصرف کا درس نمبر 26، جس میں الحاق کا بیان ہے۔ یہ مختصر سا سبق ہے۔ اس میں سب سے پہلے الحاق کی تعریف کریں گے، وہ کسے کہتے ہیں، پھر اس کے متعلق چند ضروری باتیں بتائیں گے، اور تیسری چیز الحاق اور مزید فی کے درمیان کیا فرق ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ مزید فی کسے کہتے ہیں جس میں حرف کی زیادتی کی جاتی ہے۔ اب الحاق میں بھی وہی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے یہ بیان کریں گے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تعریف ہم پڑھتے ہیں۔ الحاق کی تعریف ثلاثی یا رباعی مجرد میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی یا خماسی کے ہم وزن کرنا الحاق کہلاتا ہے۔ ثلاثی ہو، ثلاثی مجرد ہو تو اس میں کسی حرف کی زیادتی کر دے، وہ رباعی کے وزن پر ہو جائے۔ رباعی ہو، اس میں کچھ حرف کی زیادتی کر دے تو وہ خماسی کے وزن پر ہو جائے، تو اس سے کیا کہتے ہیں، الحاق۔ جیسے جلبہ، دیکھیے ثلاثی مجرد ہے، اب اس میں با کی زیادتی کر دیے جلببا، تو کیا ہو گیا، بروزن دحرجہ، تو یہ ہو گیا ملحق با رباعی، رباعی کے وزن پر ہو گیا۔ اب بتا رہے ہیں نوٹ نمبر 1، جسے ہم وزن کیا جائے اسے ملحق، اور جس کے ہم وزن کیا جائے اسے ملحق بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ مثال مذکورہ بالا میں جلببا ملحق اور دحرجہ ملحق بھی ہے، یعنی جس کو پہلے تین چیزیں، ایک تو الحاق، جس کام کو فعل کو کیا جائے اسے الحاق کہیں گے۔ اب اس کے بعد جس میں الحاق کیا جائے گا، جس میں الحاق کیا جائے گا، حرف کی زیادتی کی جائے گی، اس لفظ کو کہیں گے ملحق۔ جیسے جلبہ، اس میں حرف کی زیادتی کی گئی باقی، تو کیا ہو گیا، جلببا، تو جلببا یہ ہو گیا ملحق، اور جس کے ہم وزن کیا جائے گا اسے کہیں گے ملحق بھی۔ تو دحرجہ کے ہم وزن کیا گیا جلببا کو، تو یہ ہو گیا ملحق بھی۔ نمبر 2، ملحق اور ملحق بھی کا وزن ایک ہونا ضروری ہے۔ دونوں ملحق اور ملحق بھی دونوں کا وزن ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر الگ وزن ہو تو اس میں الحاق نہیں کہلائے گا وہ۔ جیسے مثال مذکورہ میں جلببا اور دحرجہ کا وزن ایک ہے، یعنی دونوں فعللہ کے وزن پر ہے۔ نمبر 3، ان دونوں کے مصادر کا ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ ملحق اور ملحق بھی کا وزن بھی ضروری ہے، اور ان کے مصادر کا بھی ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال مذکورہ میں جلببا اور دحرجہ دونوں کے مصادر جلببتن اور دحرجتن کا وزن ایک ہے، یعنی دونوں فعللتن کے وزن پر آتے ہیں۔ اب نمبر 4 آخر میں بتا رہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ الحاق کی وجہ سے ملحق کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، اس میں معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ جیسے جلبہ کا معنی ہے چادر پہنانا، اب اس میں ہم نے الحاق کیا تو الحاق کے بعد کیا ہوا، جلببا ہو گیا، تو پھر جلببا بھی جب یہ ہو گیا تو اس میں معنی میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ جیسا جب یہ جلبہ تھا اس کا معنی ہوتا ہے چادر پہنانا، اسی طریقے سے جلببا میں بھی اس کا معنی کیا ہوگا، چادر پہنانا، وہی معنی ہوگا۔ اب نمبر 3، ملحق اور مزید فی میں فرق کیا ہے۔ ملحق اور مزید فی کے درمیان فرق بتا رہے ہیں کہ مزید فی وہ کلمہ ہے جس میں کسی حرف کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ گئی ہو۔ حرف کی زیادتی اس میں کی جاتی ہے مزید فی میں، تو معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ یہاں بتا رہے کہ جیسے کروما، یہ ثلاثی ہے، اس کا معنی ہے بزرگ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اکرما، اس میں حمزہ کی الف کی حمزہ کی زیادتی کر دی گئی، تو اکرما کے وزن پہ ہو گیا، تو معنی کیا ہو گیا، عزت کی اس نے، ٹھیک ہے۔ تب دیکھیں یہاں معنی چینج ہو گیا، ثلاثی میں کیا تھا، کروما میں بزرگ ہوا وہ، اور اکرما ہو گیا تو اس میں معنی ہو گیا عزت کی اس نے۔ تو اکرما میں حمزہ کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ گئی، لہٰذا یہ مزید فی کہلائے گا۔ جب معنی میں تبدیلی آ جائے حرف کی زیادتی کی وجہ سے تو وہ کہلائے گا مزید فی، اور اس کے برعکس ہو، یعنی معنی میں زیادتی نہ ہو، تبدیلی نہ ہو معنی میں، تو وہ کہا جائے گا ملحق۔ اب بتا رہے اور ملحق وہ کلمہ ہے جس میں کسی حرف کی زیادتی کی جائے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی نہ آئی ہو۔ جیسے جلبہ سے جلببا دونوں کا معنی چادر پہنانا ہے۔ تو یہ مختصر سا سبق تھا۔ اب اس میں 3 سوالات ہیں، اور تینوں سوالات میں پورا سبق آ گیا۔ دیکھیے سوال نمبر 1۔